امریکہ نے ایران کے اندر فسادات کو ہوا دینے کے لیے ایلون ماسک کی اسٹار لنک سیٹلائٹس کو سائبر واریئرز کے لیے انٹرنیٹ فراہم کرنے پر لگایا۔ آسمان میں ہزاروں سیٹلائٹس بچھائے گئے جن سے کسی نے زمین کے اوپر ایک ڈیجیٹل جال تان دیا ہو تاکہ ایران کے اندر بیٹھے لوگ براہ راست امریکی سرور سے جڑ سکیں، اپنے نیٹ ورک کو بائی پاس کر کے ویڈیوز، پیغامات اور سائبر حملے جاری رکھ سکیں۔ ایران نے فوراً فریکوینسی جام کی، سگنلز دبانے کی کوشش کی، الیکٹرانک واریر متحرک کی، مگر پہلے 3 دن تک ساری کوششوں کے باوجود ایران صرف 20% سگنلز ہی جام کر سکا۔ اسٹار لنک کسی ہائیڈرا کی طرح تھا، ایک لنک کرتا تو دوسرا کھڑا ہو جاتا۔ امریکی نیٹ ورک بدستور چلتا رہا اور ایران کے اندر ڈیجیٹل محاذ گرم رہا۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جسے دنیا نے کھلے آنکھوں نہیں دیکھا۔ پردے کے پیچھے ایک نیا باب کھلا، ایک ایسی طاقت خاموشی سے میدان میں اتری جس نے فریکوینسیوں کا نقشہ پڑھا، سیٹلائٹ راستے ٹریس کیے اور الیکٹرانک وار کو ایک نئے درجے پر پہنچا دیا۔ کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی شور نہیں مچا، مگر آسمان میں کچھ بدل چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایران میں صرف مقامی انٹرنیٹ ہی نہیں بلکہ ایلون ماسک کی 8000 اسٹار لنک سیٹلائٹس کے سگنلز بھی لڑکھڑانے لگے۔ وہ نیٹ ورک جو 3 دن تک ناقابل شکست دکھائی دے رہا تھا اچانک اندھا ہونے لگا۔ لائیو کنیکشن ٹوٹ گئے، سائبر چیلنج خاموش ہو گئے اور آسمان سے آنے والی ڈیجیٹل سپلائی کٹنے لگی۔ تب دنیا کو اندازہ ہوا کہ ایران اب صرف زمینی طاقت نہیں رہا، وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں وہ امریکی سیٹلائٹ سگنلز تک کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ بھی چند دنوں کے اندر۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ آنے والی جنگیں ٹینکوں اور میزائلوں سے نہیں بلکہ فریکوینسیوں، سیٹلائٹس اور ڈیجیٹل لہروں پر لڑی جائیں گی۔ اور اس جنگ میں کچھ طاقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نام لیے بغیر خاموشی سے پورا توازن بدل دیتی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔